راولپنڈی میں ایک دل دہلا دینے والا کیس سامنے آیا جس میں ایک سگے بھائی نے 4 مہینے تک اپنی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مجھے یہاں بتاتے ہوئے شرم تو ضرور آ رہی ہے۔ جو حریم ہے وہ 15 سال کی ہے، 4 ماہ کی پریگننسی ہے۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا کرایا جائے۔ پیدا کرنا ہے تو کیا پیدا کرنا ہے؟ کل کو کہیں گے کیا؟ کس کا بچہ ہے؟ باپ کون ہے؟ سگا بھائی؟ پولیس نے جب تفتیش شروع کی شہزاد سے، پولیس نے کہا سارا کچھ ہمیں پتا ہے، کیا گند گھول کے آئے، تمہیں شرم نہیں آئی تمہاری سگی بہن؟ کہتا پھر کیا ہوا؟ لاہور سبزہ زار کا یہ وقوعہ ہے جس میں میاں بیوی کو قتل کیا اور پھر آگ لگا دی۔ صبح 8:30 بجے جری جاتا ہے سمر کے گھر، دروازہ نوک کرتا ہے، ڈور بیل دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی گھر پر سو رہے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ آتے ساڑ دڑ 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 فائرنگ کر دی سمر کے اوپر۔ کلثوم چیخنے لگتی ہے، اگلی گولی کلثوم کو مارتا ہے۔ اس نے گولی لگی ہوئی حالت میں پاس موبائل پکڑا اور ایک مبشر نام کے آدمی کو کال کر کے کہا جری نے بھائی گولیاں مار دی ہیں ہم دونوں کو، ہمیں بچا لو ہمیں بچا لو۔ مبشر کون ہے؟ انڈیا کا سب سے وائرل کیس جس میں نمیشا پریا انڈیا سے یمن جاتی ہیں۔ یمن میں ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ شوہر بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں اور یہاں اس نے دوسرا شوہر بنا لیا ہے پیپر میرج میں، ایٹ اے ٹائم 2 شوہر۔ 16 جولائی 2025 کو نمیشا کی سزائے موت کا دن تھا جس دن اسے پھانسی پہ لٹکانا تھا، لیکن 15 جولائی کو وہ ٹل جاتی ہے۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایسی کرائم سٹوریز پر بات کریں گے جس کو سننے کے بعد انسان کا رشتوں سے دل اٹھ جاتا ہے، جس میں ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن کو 4 مہینوں تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، جس میں ایک بہنوئی نے اپنے سالے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اور اس پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں آپ جانیں گے انڈیا کی نمیشا پریا کا ہائی پروفائل کیس، اس کیس میں آج کے دن تک کیا ہوا، سزائے موت کا کیا سٹیٹس ہے، یہ سب کچھ جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں تہمینہ شیخ سے۔ پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تمینہ، آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈیفرنٹ کرائم سٹوریز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں راولپنڈی کی، جہاں پر ایک دل دہلا دینے والا کیس سامنے آتا ہے۔ سگا بھائی اپنی بہن کو 4 مہینے تک زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، بہن پریگننٹ ہو گئی۔ اب یہ جو پورا کیس ہے یہ کیسے اوپن ہوا، والدین کو کیسے پتہ چلا، جو ملزم ہے جو کہ سگا بھائی ہے جس نے اپنی سگی بہن کو پریگننٹ کر دیا، ملزم کا کیا سٹیٹس ہے اور لڑکی کس حال میں ہے آج کے دن تک؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ راولپنڈی کا یہ افسوسناک واقعہ، اور یقین کریں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں مجبوراً ہمیں رپورٹ تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن رپورٹ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تذلیل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا، اور آپ میسج بھی دیتے ہیں کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو۔ راولپنڈی کا یہ جو افسوسناک واقعہ ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارے کا سارا بہاولپور سے ملا ہوا ہے۔ اب بہاولپور میں ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی میں ظاہر میاں بیوی ہیں، ان کے 7 بچے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور باقی 6 اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دیں، اور بیٹا سب سے بڑا ہے، پہلا ہے، جس کا نام شہزاد رکھا۔ جو گھر کا سربراہ ہے وہ چونکہ بہاولپور میں تھا، کوئی اچھا پراپر روزگار نہیں تھا، تو وہ پھر آ گیا راولپنڈی میں جاب کرنے کے لیے۔ ایک فیکٹری میں ملازمت ملی اور جاب کا آغاز کیا، کرائے کے ایک کمرے میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے جب بڑے ہوئے تو ماں نے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے، بچے اب میرے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں۔ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، باپ نے کہا کہ میں کس طرح مینیج کروں گا، خرچے بہت ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ خیر ایٹ دا اینڈ قدرتی طور پہ کوئی ترقی ہوئی، تنخواہ بڑھی، اور میاں بیوی کو راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے گلشن آباد، بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایک کرائے کا مکان لیا اور وہاں پر اپنی فیملی کو شفٹ کر لیا۔ اب جو بیٹا ہے نا، اس کی عمر ہے 18 سال، شہزاد نام ہے، اور باقی بیٹیاں ساری شہزاد سے چھوٹی ہیں۔ شہزاد چونکہ اکلوتا ہے، شہزاد لاپرواہ، شہزاد کی سوسائٹی خراب ہے، دوست الٹے سیدھے ہیں، بات چیت ماننی نہیں ہے، سمجھا لو جتنا مرضی سمجھا لو، اس نے کسی کی ماننی نہیں ہے، یعنی بگڑ گیا بچہ، اور بیجا لاڈ پیار بھی چونکہ اکلوتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ 15 سال لڑکی کی عمر ہے، بالکل 15 سال عمر ہے، نہ ہم شناخت بتائیں گے نہ ہم ریئل نیم بتائیں گے، چونکہ ہم یہاں پر صرف اویئرنیس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم فرضی نام رکھتے ہیں حریم، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ہمارا آج کا جو کریکٹر ہے وہ ہے حریم، اور حریم اور اس کا بھائی شہزاد۔ حریم کی جو واقعی ایگزیکٹلی ایج ہے وہ 15 سال ہی ہے۔
حریم نارمل روٹین میں گھر میں سوکر اٹھی ہے، صحن میں کھڑی کھڑی کو چکر آیا، زمین پہ گر گئی۔ ماں باپ بھاگے پیچھے کہ اس کو کیا ہو گیا، پیچھے بھاگے، اٹھایا، پانی شانی پلایا، منہ پہ چھینٹے مارے، حریم آنکھیں نہیں کھول رہی، فوراً سے اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹرز نے پوچھا بچی کی عمر کتنی ہے، پیشنٹ کی عمر کتنی ہے، بتایا جی 15 سال، باپ کون ہے، یہ ہے، ماں کون ہے، یہ ہے، اوکے۔ والدین کو سائڈ پہ کیا اور پیشنٹ کو اندر لے گئی لیڈی ڈاکٹر ایمرجنسی میں۔ 5 سے 6 منٹ معائنہ کیا، ایگزامینیشن کیا اور باہر آ کے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنی اولادوں پر ترس کیوں نہیں آتا؟ 15 سال کی عمر میں کوئی بیٹی کی شادی کرتا ہے، وہ بھی اس صحت کے ساتھ، کیا یہ شادی افورڈ کر سکتی ہے؟ شادی کے بعد تو ذمہ داری اور شوہر اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو ماں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ڈاکٹر کا منہ دیکھ رہی ہے۔ اب آپ امیجن کیجئے کیا سچویشن ہوگی وہاں پہ۔ ماں کہہ رہی ہے اب کیا بول رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، عجیب باتیں آپ کر رہی ہیں، میرے کوئی شادی نہیں کی۔ کہتی ہے آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے، بلائیں اس کے شوہر کو، اس کو تو 4تھا مہینہ لگا ہوا ہے۔ ماں اور شرمندہ، باپ بھی کھڑا ہوا ہے اور ظاہر ہے ہاسپٹل اور اٹینڈنٹس لوگ پبلک۔ کہتی ہے آپ دوبارہ اندر لے جائیں اس کو، دوبارہ چیک کریں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے میری بیٹی کا، میں نے نہیں شادی کی۔ ڈاکٹر نے کہا بی بی ہمارا روز کا کام ہے 200 پیشنٹس کو چیک کرنا، آپ تسلی کر لیں، ہماری رپورٹ یہی ہے۔ اتنے میں بیٹی کو ہلکی ہلکی ہوش آئی۔ جیسے ہی ہوش آئی تو ماں پوچھنے لگ گئی کہاں سے کالک ملوائی ہے تم نے، یہ کیا کیا ہے تم نے، شرم نہیں آئی، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ماں کہہ سکتی تھی۔ حریم نے کہا کہ امی میں نے کہیں باہر سے کالک نہیں ملوائی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ شہزاد بھائی نے کیا ہے، سگے بھائی نے، سگے بھائی نے، جو اکلوتا بھائی ہے، سب سے بڑا ہے۔ ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ یہ کیا بول رہی ہے آگے سے، اسٹریچر کے پاس بالکل ہاسپٹل میں۔ باپ منہ پیچھے کر کے چھپا رہا ہے، وہ فیس ایکسپریشنز چھپا رہا ہے، وہ فیس نہیں کر پا رہا۔ ماں کہتی پھر سے مجھے سوچ کے بتا دے حریم، جھوٹ تو نہیں کہہ رہی تم؟ نہیں امی میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اب شہزاد چونکہ بگڑا ہوا تھا، لاپرواہ تھا، ماں کے کنٹرول میں نہیں تھا اور بگڑ چکا تھا۔ جب یہ آیا تھا راول پنڈی تو باپ نے اس کو ایک بڑی سی بہترین باربر کی شاپ تھی اس پر ڈال دیا تھا کہ کام سیکھو اور کام شروع کرو، پڑے تم ہو نہیں۔ شہزاد کو اس بات کا نہیں پتا کہ پیچھے سے بہن بے ہوش ہوئی، ڈاکٹر کے گئے اور میرا جو کچھ میں گندگی گھولتا رہا ہوں وہ سب پتہ چل گیا۔ شہزاد بالکل نہیں اس بات کو جانتا، نہ اس کو علم ہے، وہ روٹین میں اپنی دکان پر گیا اور کام شام کر رہا ہے۔ پولیس وہاں پر موجود تھی اور ہر ہاسپٹل میں پولیس کی چوکی موجود ہوتی ہے۔ وہ کیسز جس میں زہر ہوتا ہے یا وہ کیسز جس میں فوڈ پوائزننگ ہے، وہ کیسز جس میں مرڈر ہو جاتا ہے، بلٹس لگ جاتی ہیں، وہ MLC کہلاتا ہے۔ یہ کیس MLC میں ڈالا گیا تو چوکی کی پولیس فوراً سے موقع پر پہنچی، آ کے انہوں نے چیک کیا اور کہا کہ یہ کیا مطلب سسٹم کیا ہے، کس طرح سے۔ پولیس اسٹیشن اطلاع کر دی گئی، نفری پولیس اسٹیشن سے آ گئی۔ اب اسٹریچر، ماں باپ اور یہ سارا سسٹم ہے۔ ماں اپنے سر کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ اور ابھی شہزاد کو نہیں پتا کہ شہزاد کو اس کچھ کا پتا نہیں، بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ کچھ پتا نہیں، وہ آرام سے بیٹھا دکان پہ کہ چلو جی 4 مہینے سے میری دال گل رہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ سلسلہ 4 ماہ سے چل رہا تھا اور 4 ماہ کی وہ بچی یا وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ اب جب پولیس نے یہ سب سنا، پولیس نے کہا کیا نمبر ہے تمہارے بھائی کا، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ پولیس نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں اس سے نمبر لیا، لوکیشن لی، دکان کا پوچھا، دکان پہ پہنچ گئی ملازم، اس کو اریسٹ کیا اور لے آئے تھانے۔ اب ظاہر ہے بیٹی جو ہے یا لڑکی جو ہے اس کو سٹیبل کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، پھر ہی جا کے آگے معاملات ہوں گے نا۔ سب سے پہلے تو جان بچانی۔ جناب ایک تھانہ صدر بیرونی میں FIR درج کی گئی جس کا مدعی جو ہے وہ سگا باپ اجمل بنا اور نامزد ملزم سگا بھائی شہزاد، اور یہ FIR زیادتی کی ہوئی درج۔ پولیس نے جب تفتیش شروع کی شہزاد سے، پولیس نے کہا سارا کچھ ہمیں پتا ہے، کیا گند گھول کے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہاری سگی بہن ہے۔ کہتا پھر کیا ہوا؟ پولیس والا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ اس قدر بے شرم اور اس قدر بلنٹلی پھر کیا ہوا۔ پولیس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اسی گھر میں رہتے ہو، کوارے تم ہو، کواری تمہاری بہن ہے، ماں باپ بھی وہاں رہتے ہیں، کام ڈالتے کس طرح سے تھے تم؟ پولیس ہے نا، پھر ان کا انداز اور ہے، انہوں نے بات پوچھنی ہوتی۔ جواب اس شخص نے یہ دیا، اس لڑکے نے یہ جواب دیا کہ جب سب سو جاتے تھے امی ابو میں بہن کو اٹھا کے چھت پہ لے جاتا تھا اور زور سے اس کے منہ پر اور یہاں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، ڈراتا تھا اس کو۔ چونکہ میں اکلوتا ہوں، مجھ سے سارے ڈرتے ہیں اور میری بہنوں کو سب پتا ہے کہ جو میں کہوں گا ہوگا وہی، میرا باپ بھی وہی کرے گا، میری ماں بھی وہی کرے گی، اور میں جو بھی کر لوں میرے ماں باپ نے سائڈ ہی میری لینی ہے۔ آپ دیکھیں دماغ کس حد تک خراب ہے، صرف اور صرف بیہیویئر کی وجہ سے۔ پولیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چھت پہ لے جاتے تھے، پھر کہتا پھر میں چھت پہ جا کے یہ کام کرتا تھا۔ پولیس نے کہا کہ چھت پہ جا کے کیا بچی بھاگتی نہیں تھی، چیخیں نہیں مارتی تھی، بلاتی نہیں تھی،
کہتا ہے میں اس کو سنگل دیوار تھی اس کے ساتھ کھڑا کرتا تھا، اور پھر میں کہتا تھا کہ اگر تو نے آواز نکالی میں تجھے یہاں سے یوں دھکا دے دوں گا، تو نیچے گر جائے گی، دیوار بھی چھوٹی سی تھی۔ وہ خوف کھاتی تھی اور پھر چپ رہتی تھی، اور 4 مہینے تک یہ سب کچھ چلا۔ کانٹینیوسلی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے تھے، وہ بھی سو جاتی تھی، میں بھی سو جاتا تھا، امی ابو کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے۔ جب اس نے تفتیش کے دوران یہ سب کچھ پولیس کو بتایا تو ظاہر ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مجھے یہاں بتاتے ہوئے شرم تو ضرور آ رہی ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا بچہ اکلوتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس کو بیجا لاڈ پیار سے خراب نہ کریں، بگاڑیں نہ اس حد تک کہ آپ ساری زندگی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ اب یہاں پر قانون کیا کہتا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ کیس جو ہم نے آج ڈسکس کیا ہے، یہ ایک کیس ہے، یقین کیجئے دیہاتی علاقوں میں ایسے ہزاروں کیسز ہیں۔ چونکہ میں ڈسٹرکٹس میں جاتی ہوں، دیہات میں جاتی ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتی ہوں۔ جو رپورٹ نہیں ہوتے، ہم نے ایک بار ڈسکس کیا تھا قصور کا کیس، جس کے اندر ریپ کرتے ہوئے بچی کو پریگننٹ کر دیا اور بعد میں پھر ڈیلیوری ہوئی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے باقاعدہ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو حریم ہے وہ 15 سال کی ہے، ڈن، 4 ماہ کی پریگننسی ہے۔ یہ 4 ماہ کی پریگننسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جان اندر حریم کے پل رہی ہے۔ شرع ہے، حقیقت ہے، جدت کا دور ہے، ہم کھل کے بات کرتے ہیں۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا ابارشن کرایا جائے۔ اگر تو ابارشن ڈاکٹر سے کرا لیتے ہیں تو اسے قتل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب قتل تو نہیں کرنا، پیدا کرنا ہے، تو کیا پیدا کرنا ہے؟ کل کو کہیں گے کیا، کس کا بچہ ہے، باپ کون ہے، باپ کون ہے، سگا بھائی ہے۔ اور اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر چونکہ ابھی تو ٹائم ہے کافی، اگر وہ دنیا پہ آتا ہے تو کیا اس کو ماں قبول کرے گی جو جنم دے رہی ہے، نانی قبول کرے گی جو دیکھ رہی ہے سب کچھ؟ کیا وہ بھائی اس کو کیا کہے گا؟ وہ باپ بنے گا، وہ ماموں بنے گا، وہ کیا بنے گا؟ درندہ بنے گا۔ مجھے سمجھ سے باہر ہے، مطلب یہ اس طرح کا کیس ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس قسم کے حالات و واقعات بنیں، یہ چاہیے آپ تمام لوگوں کو، بلکہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اس حد تک اپنے بچوں کو بگاڑیں نا کہ آپ ان پر کسی قسم کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی حدود و قیود کا نہیں پتہ، جو کہیں گے آپ کہیں گے اوکے اوکے اوکے، کیونکہ عقل ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا زندگی میں آتا ہے کہ انسان اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے کے روتا ہے، اور یہ والدین کے لیے وہی دن ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں باپ جب قدموں سے چل کے گیا ہوگا تو کیا بتائے گا جا کے، یا کس ذہن سے، کس جگرے سے وہ بیٹھ کے اس کیس کو ڈیل کرے گا کہ میرا بیٹا میری بیٹی کا درندہ ہے، اس نے درندگی میں آ کے اس کی عزت لوٹی ہے۔ بول ہی نہیں سکتا نا انسان، ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، میں نہیں بول پا رہی، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو باپ کیسے فیس کرے گا؟ ایسے کیسز میں آگے جا کر آپ دیکھتی ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو اس درندگی پر سزا دلوائے گا۔ ایسے بہت سے کیسز جس میں ظالم اور مظلوم ایک گھر سے ہوں، یا ایک فیملی سے ہوں، ایک خاندان سے ہوں۔ ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے، جب کوئی کرائم نیا نیا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جیسے زخم جب لگتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس کا، آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے وہ کم ہوتا جاتا ہے تکلیف اس کی۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ جگہ بے جان ہو جاتی ہے زخم والی، ہم یہ کہتے ہیں اب تو ادھر فیلنگز ہی نہیں آتی ہیں، دیکھو کیسے بے جان ہو گئی۔ سیم ایز اٹ از کرائم کی جب ہم بات کرتے ہیں، اب نیا نیا یہ کام ہوا، باپ بڑا دکھی ہے، ماں بہت دکھی ہے، بہن کے ساتھ تو ہوا ہی غلط ہے۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، 2 سے 2.5 ماہ کے بعد ان کا سٹیٹس چینج ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، بیٹی کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو گیا۔ اب ماں اور باپ 2 سے 2.5 ماہ کے بعد ایک پیج پر ہوں گے، اور وہ پیج ہوگا جو ہونا تھا ہو گیا، وقت کو ہم واپس لا نہیں سکتے۔ اب کرتے اس طرح سے ہیں کہ اکلوتا وارث ہے، کہاں ساری زندگی جیل میں سڑے گا، ایک بیان ہی تو ہے، ہم دے دیتے ہیں، پھر وہ بیان دیتے ہیں، پھر صلح ہوتی ہے، اور پھر وہ بندہ باہر آ جاتا ہے۔ میں اس کیس کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہی، اوور آل جنرلی ایسے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، ایون دین قتل کے کیس میں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کیس کے اندر 5 زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ جس بچے نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے، جو اس کی ماں ہے، جو اس کا درندہ باپ، لڑکی کا سگا بھائی، جو نانا اور نانی، بالکل، اور باقی بہنیں بھی آپ دیکھیں نا کہ باقی بہنیں کس طرح سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں گی کہ ہمارا بھائی ایسا ہے، ہمارا بھائی یہ کام کرتا ہے، اس بہن کے ساتھ یہ کیا، کہیں میرے ساتھ نہ کر دے، اتنا گندا ہے ہمارا بھائی۔ کیا وہ جب جیل سے واپس آئے گا سزا کاٹ کے، یا ٹرائل کے دوران، یا ضمانت پہ، تو اس گھر میں ماں باپ اس کو رکھ پائیں گے؟ اور اگر رکھیں گے مجبوراً تو کس جگرے سے رکھیں گے؟
اور کیا وہ راتوں کو سکون سے سوئیں گے؟ کیا ان کو یہ دھڑکا نہیں لگے گا کہ میری باقی 5 بیٹیوں کو نہ کسی دن کوئی خدا نخواستہ مسئلہ بن جائے؟ لگے گا، کیونکہ ایک طرف ماں کا دل بھی ہے اور دوسری طرف اس بیٹے کے لیے پیار محبت بھی دل میں موجود ہے، چونکہ اکلوتا ہے، وارث ہے، بھائی نسل چلنی ہے۔ یہ بڑا گندا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے کا، میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یقین کیجئے میں نے ایسے بہت سے جنازے مختلف ڈسٹرکٹس میں دیکھے جس میں جنازے کے پاس بیٹھ کے بیٹیاں رو رہی ہوتی ہیں، بیٹا نہیں بیٹھا ہوتا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ مصروف ہوں، کام کر رہا ہوں، مرد ہوں نا، رونا نہیں آتا، چھٹی نہیں ملی، باہر کے ملک میں رہتا ہے، آئے گا جلدی، کیسے آئے، بڑی دور بیٹھا ہے۔ بیٹی پاس بیٹھ کے رو رہی ہوگی۔ جب میں لاسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ تھا پوڈ کاسٹ، اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہاسپٹل کے معاملات کو ڈسکس کیا تھا، عوام کی کچھ اس پر ریکویسٹ بھی تھی اور کچھ آپ نے سوالات ایسے پوچھے تھے۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا 2 بچے نیو بورن بیبی ایک جنرل ہاسپٹل اور ایک میو ہاسپٹل سے اغوا ہوئے تھے، جو ٹریس کیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید صاحب نے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب وہاں پر میں پریکٹس پر ہوا کرتی تھی، میں نے ہر مرتبہ، اگر میں آپ سے ایک دن کی بات کروں نا کہ ایک دن میں اگر 100 مریض آتا ہے، فار ایگزامپل ایمرجنسی میں تھے، 100 میں سے 80 کے ساتھ بیٹی ہوتی تھی، 10 کے ساتھ بہو ہوتی تھی یا بیوی ہوتی تھی۔ میں نے بیٹا نہیں دیکھا، شوہر بھی ہوتے تھے، میں نے بیٹا نہیں دیکھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹے ہوتے ہی برے ہیں، نہیں، بیٹے اچھے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، سب کو پیارے لگتے ہیں، مجھے بھی پیارے لگتے ہیں، آپ کو بھی پیارے لگتے ہیں، لیکن احساس مرد میں اس طرح سے سینسٹیوٹی نہیں پائی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالا ہے۔ اس میں کوئی میری شیخی یا آپ کی شیخی نہیں، قدرت کا کام ہے۔ تو بیٹے جو ہیں ان کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جائیداد دے دو، ان کو وارث بنا دو، ان سے نسل چلے گی۔ بالکل چلے گی بھائی، جو دین کہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں اور یقیناً ہم اس کے تابع ہیں، ہمیں ماننا ہے، لیکن یہ دین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر بیٹا ہے تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ وہ ایک درندہ بن جائے۔ یہ منع کیا ہے اللہ نے۔ حریم اور شہزاد کے کیس میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ صحبت جو شہزاد کی تھی، تربیت جو والدین کی تھی، یا ٹیکنالوجی کہ یہ جو پورن ویب سائٹس اور جو حالات بنے اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا؟ تربیت، میں یہ کہوں گی کہ تربیت پہلا ایلیمنٹ ہے اس خرابی میں، اور دوسری جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بیجا لاڈ پیار ہے۔ تیسری چیز، بیٹے ماؤں سے کم قابو آتے ہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب باپ راول پنڈی میں، ماں بہاولپور میں بچے لے کے، اور اسی طرح سے ظاہر ہے باپ چلا گیا تھا، نوکری کرتا تھا۔ فیکٹری ملازم کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر ہفتے جا کے اپنے بچوں کو ٹائم دے، رینٹ لگائے، بچوں کے لیے کچھ لے کر جائے۔ وہ مہینے میں شاید 1 آدھ مرتبہ آتا ہے یا شاید 1.5-2 ماہ کے بعد آتا ہے۔ باپ موجود نہیں ہے سر پر تو بیٹا بگڑتا گیا۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے کون پوچھے گا، باپ میرا ہے ہی نہیں، کون پوچھے گا مجھے، میری ماں نے کیا کر لینا، چیخ لے گی بس۔ تو باپ کی غیر موجودگی بیٹے کو بگاڑنے کا سبب بنی، ماں کا لاڈ پیار سبب بنا، اکلوتا تھا یہ بھی سبب بنا، اور یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اور اس کیس کے اندر لڑکی کی غلطی سیکس ایجوکیشن نہ ہونا، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا گڈ ٹچ ہے اور بیڈ ٹچ ہے۔ ہمارے ہاں پیرنٹس کے درمیان اور بچوں کے درمیان گیپ کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں پہ ایک نظر ڈالو نا، بچہ ڈر کے سہم جائے، وہ واقعی ڈر کے سہم جاتا ہے۔ یہ کام اگر ماں دوست ہوتی تو ماں کو پہلے دن آ کے بتا دیتی۔ آپ یقین کرو میں بڑی حیران ہوئی اس بات پر کہ چلو ماں سے ڈر گئی، باپ سے ڈر گئی، بھائی نے ڈرا لیا، باقی بہنیں تو ہیں ان کو تو بتاؤ، کسی ایک کو تو بتاؤ اللہ کی بندی، اور 4 ماہ گزر گئے۔ اب اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں نا، اب یقین کریں میں ان کو اگر مزید ڈیپلی ڈسکس کروں گی نا تو پوری کی پوری جو پبلک ہے نا وہ میرے خلاف ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے ڈر اس بات کا بھی نہیں ہے کہ وہ خلاف ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بات بیٹھ کے ایف آئی آر اور کیس اور تفتیش کے مطابق کرتے ہیں وہ سچ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے بھی بری ہوتی ہے۔ اور یہ تمام بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور شہزاد یا حریم اس چیز سے نہ گزریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم تو دے رہے ہیں اویئرنیس۔ خدا کا واسطہ ہے، اکلوتا ہے یا نہیں ہے یا 8 بیٹے ہیں، ہمارے ہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جس کے ہاتھ صرف بیٹے ہوتے ہیں نا، ماں باپ ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، ساڈے کاٹتے صرف پتر نے، ایسی دی تیسی کسی نے تھے ویکھیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سارے کے سارے قتل بھی ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے اچھے بھی ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے قاتل بھی ہوتے ہیں اور ڈاکو بھی بن جاتے ہیں۔ 4 بھائی ہیں، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کوٹ رادھا کشن میں کہ 4 بھائی 4 ڈاکو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ہر چیز بیلنس اچھی لگتی ہے تو بیلنس ہی رکھنی چاہیے، ہم بیلنس رکھتے نہیں ہیں، مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کیس میں شہزاد کا فیوچر
पंजाब के अंदर सीसीडी एक्टिव है, आए दिन हम देखते हैं नेफे के अंदर पिस्टल चल रहा है. बिल्कुल। आपको लगता है इन फ्यूचर ऐसे मामलात हो सकते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। ये तो वो सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि रावलपिंडी पुलिस दे तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि उन्होंने काम करना है और उन्हीं का काम है ये कि पिस्टल चलना है या नहीं चलना, मज़ाहमत किस हद तक करेगा शहज़ाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेफे में पिस्टल नहीं चलना चाहिए, बल्कि यहाँ पर पिस्टल सरेआम चलना चाहिए, ताकि तमाम वो भाई और वो इज़्ज़त की धज्जियाँ जो उड़ाई गई हैं उस पर एक एग्जाम्पल सेट करके आवाम को दिखाई जाए कि बहन को बहन समझो, बहन को गोश्त का टुकड़ा मत समझो। तहमीना, ये तो दिल दहला देने वाला केस था और इसमें अवेयरनेस पब्लिक के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और वो देखें कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, और अगर बेटी के साथ भी इस तरह का ताल्लुक़ रखें कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ ये वक़ुआ हो जाता है तो इतना गैप ना हो कि वो डिस्कस ना कर सके माँ या बिल्कुल बाप या अपनी किसी बहन के साथ. जी। अगले केस की बात करते हैं. लाहौर सब्ज़ाज़ार का ये वक़ुआ है जिसमें मियाँ बीवी को कत्ल किया और फिर आग लगा दी. कातिल कौन है पुलिस ने ट्रेस कर लिया है. ये पूरा मामला क्या था, किस वजह से कत्ल हुआ? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है लाहौर का। समर एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा खुदा तर्स ताजिर है जिसकी हाल रोड के ऊपर मोबाइलों की शॉप है, कारोबार है और बड़ा पुराना बंदा है, और इवन देन लोग मिसालें देते हैं इसकी कि लोगों के काम आता है, खुदा खौफी है और बड़ा एक बैलेंस लाइफ लेकर चला, पैसा आने के बाद आंखें बदली नहीं, लोगों के दुख में खड़ा होता है। इवन देन कि किसी की शादी आ जाए तो खामोशी से पैसे भेज देता है, अपनी इबादत समझ के, अपना फ़र्ज़ समझ के, अपनी नेकी समझ के। 2 भाई हैं और 5 बहनें हैं। समर के वालिद साहब की वफ़ात हो जाती है और फिर ज़ाहिर है समर चूँकि बड़ा है तो समर के ऊपर ज़िम्मेदारी ये आती है कि अब समर बँटवारा करेगा जायदाद का। इतना कोई नाइस आदमी कि समर ने जायदाद का बँटवारा किया और अपनी बहनों को कैश नहीं दिया कि पैसे दूँगा तो पैसे इस्तेमाल हो जाएँगे, इधर-उधर लग जाएँगे, ज़ाया हो जाएँगे। इसने क्या किया? घर बना के दिए बहनों को। अब जिस बहन की हम बात कर रहे हैं, इसके शौहर का नाम है जरी, जो इस केस में समर का कातिल है। जरी एक लापरवाह और बेरोज़गार और खुदगर्ज़ इंसान था, जो कि प्रॉपर्ली काम करता ही नहीं था। उसको कोई शौक ही नहीं था काम करने का, विला निकम्मा बैठा रहता था, बड़ा राज़ी था इस बात पर। जो कि समर का बहनोई भी था यस, रिश्ते में. जो कि रिश्ते में समर का बहनोई भी था। अब एक बहनोई जो होता है ना, हमारे माशरे में चूँकि मेल डोमिनेंट माशरा है, बहनोई विरला है या अच्छा है, पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट है या कोई डाकू है। वो कहते हैं मैं तो बहनोई हूँ भाई, मेरी तो इज्जत करो, ससुराल में जाऊँ तो मुझे हाथों पे रखो, जो कि गलत बात है। आपको जब कोई बेटी दे देता है या बहन दे देता है, इससे कीमती चीज़ दुनिया में है नहीं। तो आपको उसकी भी कदर करनी है, उसके घर वालों की भी कदर करनी है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम जिस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कहते हैं बेटी भी देंगे, सारी ज़िंदगी रोटियाँ भी देंगे और फिर नीचे भी लगेंगे और हाथ बाँध के यूँ खड़े भी हैं। ऐसी है, बहुत बुरी बहनोई बात को है। सर पे बैठाएंगे. सर पे बिठाएँगे और बहनोई चौड़े हुए फिरते हैं इस बात पे कि हाँ जी, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हमें प्रोटोकॉल ना दिया ऐसी की तैसी, ताने और लड़ाई झगड़े। समर को एक दिन उसकी बहन कहती है कि भाईजान मेरा जो शौहर है ना वो बेरोज़गार है, आप लोगों को नवाज़ते हैं, आप मेरे शौहर को अपने पास अपने कारोबार में हाल रोड पे आपने एक दफ़ा किसी को कहना है, उन्होंने नौकरी पे रख लेना है, तो आप इसको एडजस्ट कर लें, ये फ़ारिग बैठा रहता है, मेरे सर चढ़ता रहता है, झगड़ता है। समर कहता है अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। समर क्या करता है? समर इसको अपने कारोबार में एडजस्ट कर लेता है। क्या उस बंदे का फ़राख दिली है, कितना अच्छा ज़हन है, कितना अच्छा दिल है। रख लिया मुलाज़मत पर, फिर इसने जाना दुकान पर काम करना। डेफ़िनेटली आपको जब तनख्वाह मिलती है तो इट मीन्स कि उतने टाइम के लिए आप वो बहनोई वाला रिश्ता घर छोड़ के आएँ और आप उधर उसके मुलाज़िम में काम कर रहे हैं। अल्लाह की देन है, किसी को कितना देता है, किसी के घर खाने को रोटी नहीं। अब समर एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक नेकी की तरफ चल रहा है और उसने की है। जरी क्या कर रहा है? जरी कहता है इतना प्यारा घर, ओहो इतना बैंक बैलेंस, इतना पैसा आता है, इतने मुलाजिम है, ये तो एक कॉटन का सूट पहन के आता है, हाथ बाजू पर इसने राडो घड़ी पहनी हुई हो, टिशबिशी बहुत है। हसद 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 हसद, बजाय इसके कि वो थैंक्स करता कि चलें आपने मुझे रखा है, इज्जत दी है, उल्टा उसके दिल में हसद और नफरत। अब समर को ये पता लग गया कि मेरी बहन का जेवर इसने कुछ अर्सा पहले बेचा है। समर के पास कोई कमेटी भी डली हुई थी इनकी। समर ने कहा मैंने तेरी कमेटी जो है ना वो तुझे कोई नहीं देनी, मेरी बहन का तूने जेवर बेचा है, मैंने वो पूरा करना है। देखें एक भाई जो है ना उसको जब पता चलता है कि मेरी बहन के साथ ये ज्यादती हुई है, जेवर बेचने के लिए नहीं बनाया जाता कि जब शौहर को पैसे चाहिए वो जेवर उठा के बेचे, ये भी बड़ी गंदी मिथ है हमारे माशरे की।
لیکن میں نے کچھ ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں جو وقتی طور پر مشکل وقت آیا بیچا، جب حالات ٹھیک ہوئے واپس بنا بھی دیتے ہیں. اچھا خیر، سمر کو یہ برا لگا. سمر نے یہ بات جب جری کو کہی تو جری کو اور غصہ آیا کہ یہ مجھے ایسے کیوں کہتا ہے. چڑ گیا دل میں، ایک کہہ دیں کہ رنجش پیدا ہوئی، پھر وہ بڑھتی گئی اور پلاننگ سٹارٹ ہوتی رہی کہ اب اس کو نہیں چھوڑنا، نفرت مارتے بڑھتی گئی. ایسا ہی ہے. جری نے دکان پر جانا، سمر نے کہنا یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا، بھائی ٹائم سے کیوں نہیں آئے. گو کہ ایک جائز بات ہے، ملازم کو انسان پوچھتا ہے. ڈیلنگز ہونی، اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. سمر نے کہنا یہ کیا طریقہ ہے، نوکری ایسے تو نہیں ہوتی. اس طرح سے روٹین ورک کی جو چیزیں جیسے وہ باقی اپنے ملازمین کو ہینڈل کرتا تھا ویسے اس کو کرتا تھا. یہ کہتا تھا سارے ملازموں کو پتا ہے کہ میں اس کا بہنوئی ہوں اور یہ مجھے اس طرح ذلیل کرتا ہے، یہ میرا سالہ لگتا ہے، یہ میرا سالہ لگتا ہے. اس بات کو وہ توہین سمجھتا تھا. دل میں رنجش پیدا ہوئی. ایک دن کچھ اس طرح سے ہوا. اب وقوعے کی طرف ہم آتے. صبح 8:30 بجے جری جاتا ہے سمر کے گھر، دروازہ نوک کرتا ہے، ڈور بیل دیتا ہے. دونوں میاں بیوی گھر پر سو رہے تھے. ڈور بیل جب ہوئی تو فوراً سے کلثوم جو کہ سمر کی بیوی ہے وہ جاتی دروازہ کھولتی ہے. کہتی بھائی جان آپ اتنی صبح سب خیر تو ہے؟ کہتا میں نے بڑی ضروری بات بھابھی کرنی تھی سمر سے، آپ نہ ایسا کریں، سمر کو اٹھا دیں، میں نے ڈسکس کرنا ہے. کہتی ہے اچھا چلے میں اس کو اٹھا کے لاتی ہوں. جملے پر غور کیجیے گا، اس کو دروازے پہ کھڑا کر کے گئی ہے. اب یہ رشتہ دار ہے، اب یہ تو نہیں وہ کر سکتی فوراً کنڈی لگائے، ڈاکو تو نہیں کھڑا نا، رشتہ دار کھڑا. یہ کہہ کہ وہ اندر آئی ہے، اس نے سمر کو اٹھایا ہے، یہ پیچھے اندر آ گیا ہے. بائک پر گیا تھا، بائک اندر گیریج پر لگائی اور جا کے یہ لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم کہہ لیجیے وہاں بیٹھ گیا. اتنے میں سمر کو اس کی بیگم نے اٹھایا اور وہ آ گیا. اس نے کیا کیا، آتے ساڑ دڑ فائرنگ کر دی سمر کے اوپر. ہکی بکی ہو گئی اس کی بیوی. یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا میں نے بات کرنی ہے. کلثوم چیخنے لگتی ہے، اگلی گولی کلثوم کو مارتا ہے. کلثوم بھی گر جاتی ہے. اب اس دلیر عورت جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی، میں کہوں گی اس کی دلیری کو سلام ہے، اس نے گولی لگی ہوئی حالت میں پاس موبائل پکڑا اور ایک مبشر نام کے آدمی کو کال کر کے کہا جری نے بھائی گولیاں مار دی ہیں ہم دونوں کو، ہمیں بچا لو ہمیں بچا لو. مبشر کون ہے؟ مبشر ایک ایسا ہمسایہ، دوست، رشتہ دار، بھائی، کندھا کہہ لیجئے، جو کہ سمر کا بہت پرانا تھا. مرگزار کالونی میں یہ رہتا ہے. مبشر کو جب پتا چلا، یہ ساری کال سنی، اتنے میں کال بند ہو گئی. اب وہ کال کرنے کا موقع کیسے ملا کلثوم کو، وہ بھی سن لیں. گولیاں ماری، دونوں گر گئے زمین پر، تڑفنے لگے، آواز بند ہو گئی. تکلیف کے عالم میں یہ بندہ کمرے سے نکل کے گیرج میں جاتا ہے. کیا کرنے؟ گیرج میں بائک کھڑی تھی، اس بائک سے پیٹرول نکالتا ہے. سگریٹ بھی یہ پیتا ہے، ہیبیچول ہے. جو اس نے پیٹرول نکالا بائک میں سے، وہ لا کے اس نے پورے کمرے میں سپرنکل کیا، پھیلا دیا، چھٹے مارے دیواروں پہ، صوفوں پہ اور ان دونوں کے اوپر، اور پھر وہاں آگ لگا دی تاکہ پتہ چلے کہ شارٹ سرکٹ ہوئے، کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور ان کی جان چلے گئی. اور پھر وہاں سے بھاگ گیا. جاتے جاتے جو کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پر، اس کو بھی نیچے گرایا. اس میں سے میموری کارڈ نکالا، توڑا اس کو چھڑی کے ساتھ، ظاہر ہے توڑا تو نیچے گر گیا. اس کا میموری کارڈ نکالا، وہ پاس رکھا، بھاگ گیا. اب وہاں پر آگ لگا کے یہ بھاگا، اور آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کو کتنی تیزی سے آگ لگتی ہے. شعلے بھڑک رہے ہیں، ہمسائے اکٹھے ہو گئے ہیں. اتنے میں مبشر آ گیا. چونکہ مبشر کو تو کلثوم نے کال کر دی تھی. مبشر نے دیکھا آگ بھڑک رہی ہے، او ہو بھابھی تو ٹھیک کہتی تھیں. 15 کی کال کی گئی، ریسکیو کو کال کی گئی، فائر بریگیڈ کو کال کی گئی. اور پھر مبشر جو ہے وہ چونکہ ان کے گھر پرانا آتا جاتا تھا، اس کو پتا تھا، وہ کیا کرتا ہے، بیک سائڈ سے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آ کر دیکھتا ہوئے کیا حالات ہیں. ایک چادر کی مدد سے دونوں میاں بیوی کے جسم پر لگی ہوئی آگ شعلوں کو بجھایا جاتا ہے اور ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. تب تک زندہ تھے دونوں. کلثوم کی سانسیں چل رہی تھیں، آگ بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، گولی بھی لگی ہوئی تھی. جبکہ سمر اللہ کو پیارا آلموسٹ ہو چکا تھا. کچھ اس طرح سے ہے کہ آخری سانسوں پر تھا. کوئی کہتا ہے سانسیں چل رہی تھی، کوئی کہتا ہے راستے میں، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے. اتھینٹک رپورٹ ہوگی پوسٹ مارٹم، جس کے مطابق بات تصدیق ہی ہوگی. اچھا جناب، ہاسپٹل لے گئے ہیں، آپریشن تھیٹر میں فوراً سے لے کر گئے کلثوم کو، چونکہ اس کی سانسیں کافی حد تک چل رہی تھیں. آپریشن تھیٹر کے اندر ہو گئی اس کی ڈیتھ، چونکہ گولیاں لگی ہوئی تھیں. اور اسی طرح سے سمر کی ڈیتھ ڈکلیئر ہو گئی. پولیس کو بتا دیا گیا کہ یہ دونوں پیشنٹ جو ہمارے پاس آئے تھے MLC کے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب پولیس نے جب پوچھا مبشر سے، مبشر نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی کہ اس طرح سے جری آیا تھا، مجھے بھابھی نے کال کی ہے، لاسٹ کال پر تھی میرے ساتھ، سب کچھ بتایا.
پھر پولیس نے جری کے متعلق ڈیٹیلز نکالی اور سب سے اچھی اور بہترین بات یہ ہے کہ یہ بات جب ڈی آئی جی صاحب تک پہنچی تو انہوں نے فوراً سے اس پر ایکشن لیا، اور ایکشن لے کر انہوں نے یہ کہا، ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر، ان سے یہ کہا کہ مجھے فوراً سے ایز سون ایز پاسبل ملزم پکڑیں۔ کیس جو ہے نا بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، اور ابھی فوراً سے کام کریں گے، بندہ پکڑا جائے گا۔ اچھا، ملزم فرار ہو گیا یا وہ گھر پہ بیٹھا ہوا تھا؟ کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملزم کون ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملزم جری کو اسی کے گھر سے پکڑا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر پکڑا گیا۔ اس سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ملزم کی بائک اسی کے گھر پر کھڑی تھی، یعنی اس بائک پر ہی وہ واپس اپنے گھر آیا ہے۔ اس نے آ کے اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں بیوی کو بتایا تھا کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ سمر کی بہن اس کیس میں بالکل لا علم تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا۔ بھائی جتنا بھی برا ہو، بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا، پھر کہیں نہ کہیں وہ جذبہ، وہ خون جوش مارتا ہے کہ میرا بھائی میرے بھائی کے ساتھ ایسے کر دیا۔ اور یہاں پر تو بھائی بہت اچھا تھا، اور یہ تو بھائی بڑا اعلیٰ تھا، باپ کی طرح کا تھا، جو پیسے بھی دیتا تھا، جس نے بٹوارا بھی کیا، پیار محبت بھی کرتا تھا۔ خیر جناب، پولیس نے جا کے اس کے گھر سے اس کو پکڑ لیا۔ کہتا کیا ہوا یہاں کیوں آئے ہو، کیا ہو گیا؟ فل ڈرامہ گیری کی۔ اب یہ کیس چونکہ بہت ہائی لائٹ تھا، ایس پی صاحب خود جا رہے ہیں گرفتاری کے لیے، ایکشن لیا جا رہا ہے، ایس ایچ او جا رہا ہے، ٹیم جا رہی ہے۔ امجد ڈوگر ایک انسپیکٹر ہیں جو کہ سبز ہزار میں لگے، اور بڑے ہی کو کمپیٹنٹ آفیسر ہے، ایک عرصے تک قصور میں سرو کیا، شیخو پورہ میں کیا۔ میں اس لیے کمپیٹنٹ آفیسر کہہ رہی ہوں چونکہ میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، کام کر رہے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ اس کو پوچھا کہ تم لینے کیا گئے تھے صبح صبح؟ میں تو گیا ہی نہیں، تم گھر بھی نہیں تھے، تو پھر گھر تم نہیں تھے تو تھے کہاں؟ میں تو اپنی گاڑی ٹھیک کروانی تھی، اس کے لیے گیا تھا ایک ورک شاپ کے اوپر۔ ورک شاپ کے اوپر تم صبح صبح چلے گئے تھے؟ ورک شاپ تو نہیں کھلتی صبح صبح۔ میں ورک شاپ کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہا تھا کہ کھلے گی تو میں ٹھیک کراؤں گا۔ ورک شاپ کا کتنا فاصلہ ہے تمہارے گھر سے؟ ورک شاپ کا فاصلہ ہے میرے گھر سے 10 منٹ کا۔ تو پھر تم 40 منٹ ورک شاپ کے باہر کیوں کھڑے تھے؟ تم واپس گھر آ سکتے تھے، تمہیں تو پتہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جواب نہیں دے پا رہا پولیس کے سوالوں کے، اور پھر آخر کار پھنس گیا، اور پھر اس نے اقبال جرم کیا۔ اب یہاں پر کیس یہ ہے کہ نیکی کی، اور نیکی کا بدلہ کیا ملا؟ یہ کہ اسی کو قتل کر دیا، حسد آ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے، نیکی بھی کرنی چاہیے۔ یہی نیکی شاید کہیں دور کر لی جاتی تو قتل نہ ہوتا، کیونکہ اپنوں کو حسد ہوتا ہے، غیر کو کبھی حسد نہیں ہوتا، نہ اس کا پیسہ، نہ اس کا رشتہ، نہ اس کا خون۔ اپنا جو ہوتا ہے نا، اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے۔ کچھ نیگیٹو لوگوں کی یہ مینٹالٹی بھی ہوتی ہے۔ اب جری کو دیکھ لیجئے کہ نیکی کی سمر نے، اور جری نے کیا کیا۔ اس کیس میں ظاہر ایک پرچہ درج ہوا، کام ہوا، جس میں عظمت جو کہ سمر کا بڑا بھائی ہے وہ اس میں مدعی بنا۔ سمر کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، دونوں بچے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، جب یہ وقوع ہوا تو بچے اس گھر پر تھے؟ بچوں کو 7:30 بجے اسکول وین آ کے پک کر کے اسکول لے گئی تھی، گھر کے اوپر صرف میاں بیوی تھے۔ اب وہ بچے جو ہیں اس ٹائم بڑے بھائی کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کیس اگر بچے وہاں پر ہوتے تو جری کا جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اللہ نہ کرتا ان بچوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتا تھا۔ بالکل، لیکن یہ چونکہ بھیتی تھا، میں اکثر کہتی ہوں بھیتی آپ کو لے کے بیٹھتا ہے، غیر بندہ آپ کو کبھی نہیں مارتا، نقصان نہیں پہنچانا۔ ہر وہ بندہ آپ کو نقصان پہنچائے گا جو بھیتی ہوگا، جس کو آپ کے پیسوں سے انٹرسٹ ہوگا، جس کو پتا ہوگا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کدھر ہے، آپ کتنے کے جوگے ہیں۔ ان سمپل ورڈز، گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں گیا، چوری ڈکیتی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی، یا کچھ بھی ٹارگٹ نہیں۔ صرف اور صرف تھا کہ قتل کرنا ہے؟ سمر سے نفرت، رنجش، اور سمر کو قتل کر دیا۔ نہ کچھ چرایا، نہ لے کر گیا، نہ کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے ڈانٹتا ہے، یہ مجھے باتیں سناتا ہے، یہ مجھے بہنوئی کی طرح ڈیل نہیں کرتا، یہ مجھے ڈسگریس کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ ایگو ہرٹ ہوگی، ایگو ہرٹ ہو گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایگو ہرٹ کمائی کے ٹائم کیوں نہیں ہوتی ہے، محنت کے ٹائم کیوں نہیں ہوتی، محنت کے ویلے ٹائم جب کیوں نہیں بیٹھے ہوتی ہوتے ہیں اللہ تب کیوں آپ نہیں سے آپ کو راضی فیل ہو۔ ہوتا؟ یہ ایگو بیویوں کو گالیاں دیتے ہوئے کیوں نہیں راضی ہوئی، یہ ایگو بیوی کا زیور بیچتے ہوئے کیوں نہیں ہرٹ ہوئی، کیوں نہیں اس کو نشانہ بنایا گیا؟ یہ اس ٹائم ایگو ہرٹ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی سیدھا رستہ دکھاتا ہے، آپ کہتے ہیں میری غیرت جاگ گئی۔ جری نے یہ کچھ کیا، پولیس نے ملزم پکڑ لیا، قصہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تفتیش کی، تو پولیس نے پوچھا بھئی گولیاں مار دی، قتل کر دیا، پھر آگ کیوں لگائی تو نے؟ آگے سے کہتا ہے میں نے تو آگ اس لیے لگائی تھی کہ لوگ یہ سمجھیں گے وہ آپ کی والی بات کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، بندہ جل گیا، مر گیا، کسی کو میرا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کو حیرانگی کی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں
جس طرح کا فیملی سسٹم ہے، خاندان، رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کی پوری فیملی میں سے ایک بھی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو یہ بات مانتا کہ ہاں جری نے سمر کو قتل کیا. وہ کہتے تھے واقعی جری نے کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، آپ دوبارہ تفتیش کریں، ہمیں نہیں لگتا جری نے قتل، جری کر ہی نہیں سکتا. اور جری کی وائف اور مقتول کی بہن وہ کیا سمجھتی ہے؟ مقتول کی بہن گمسم، سائلنٹ، اور وہی جری کی وائف ہے. اب جری یہ قتل کر سکتا ہے چونکہ اس کی بیوی کو تو نہیں پتا تھا، نہ اس نے لوپ میں لیا، نہ بتایا تھا. ایک طرف بھائی کا جنازہ، رونا دھونا اور دکھ، دوسری طرف جری کو پکڑا ہوا پولیس نے. تو بھائی تو دنیا سے چلا گیا ہے، جری ابھی زندہ ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جری کی تھوڑی بہت سائڈ لے رہی تھی. آپ کو یہاں پر میں یہ بھی بتاؤں کہ ایسے کیسز میں جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. ایک ٹائم تک، ایک حد تک تایا رہتا ہے، چچا کا پیار دیتا ہے. جو باپ ہے وہ سر پہ نہیں ہے تو اس کی کمی کو تایا چچا پورا نہیں کر سکتا. سگی ماں کا پیار سوتیلی ماں نہیں دے سکتی، اس کو وہ درد ہی نہیں ہے، وہ دکھ ہی نہیں ہے. اب بچے بڑے متاثر ہوں گے، کسٹڈی بڑے بھائی کے پاس ہے، عظمت کے پاس ہے، گھر بار ٹھیک ہے، فریز ہو جائے گا، سمر کا ہے، لیکن جو بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، اب گارڈین کون ہے؟ عظمت. اب ان بچوں کی فیسیں، ان کا لائف سٹائل جو باپ نے رکھا ہوا تھا وہی رکھنا ہے نا. تو وہ خرچہ کیا عظمت جیب سے دے گا؟ عظمت نے تو آلریڈی 2 شادیاں کی ہیں آف دا ریکارڈ. آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ ایسی باتیں، چونکہ لوگوں نے خبر لگائی قتل کی حد تک. میری عادت ہے میں ذرا لمبی چوڑی تفتیش پوری کر کے آتی ہوں، تو میں چونکہ گئی تھی اور میں نے باقاعدہ اس پر ایس پی صاحب سے بات کی، میں نے ایس ایچ او سے بات کی، ڈیٹیلز جانی. تو جو عظمت ہے نا اس نے تازہ بھی ایک لو میرج بھی کی ہے، اور وہ لو میرج جو کی ہے نا وہ بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. ہم اپنے کیس سے ہٹ جائیں گے، اس لیے میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کے بندو یہ یاد رکھو کہ 60 70 80 90 100 اس سے آگے کسی نے نہیں جینا. اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے، جس نے آپ کے ساتھ نیکی کیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ قتل کیا. اس لیے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لو کر لو غصہ ٹھنڈا، ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے. غلط کام کا غلط نتیجہ ہوتا ہے. ایسے کیسز میں نا پولیس کو یا کوئی حکومتی نمائندے کو کوئی بورڈ بنا دینا چاہیے تاکہ جو بزنس ہے، جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھے جائیں، اور کل کو جتنے پیسے آئیں وہ ان بچوں کو ملیں جب تک وہ اس ایج میں نہیں پہنچ جاتے کہ وہ خود سے دیکھ سکیں. بورڈز بھی بنتے ہیں، کمیٹیز بھی بنتی ہیں، پینلز بھی بنتے ہیں، فائلوں کا حصہ بھی بنتے ہیں یہ کیسز. اس کے باوجود ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان میں سفید کو کالا اور کالے کو سفید کرنا ایسے کرتا ہے وکیل. بس وکیل اچھا ہونا چاہیے اور پیسے لگانے چاہیے، پریکٹس اس کی خوب ہونی چاہیے، سب ہوتا ہے یہاں پہ. تمینہ، اگلی کرائم سٹوری ڈسکس کرتے ہیں. سال 2025 انڈیا کا سب سے وائرل کیس جس میں نمیشا پریا انڈیا سے یمن جاتی ہیں. یمن میں ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی جاتی ہے. 16 جولائی 2025 کو ان کو سزائے موت ہونی تھی جو کہ ٹل گئی. یہ قتل کس طرح سے ہوتا ہے، نمیشا پریا کون ہے، یہ سزائے موت ٹل کیسے گئی، آج کے دن تک اس کیس کا کیا بنا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بہت ہی ہائی لائٹ ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پہ تو یہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. نمیشا پریا جو ہے وہ 38 سال کی ہے، 38 ایئرس کی ایک خاتون ہے جو کہ شادی شدہ بھی ہے، اور یہ خاتون ایک بچی کی ماں بھی ہے، یعنی اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اس کی جو شادی ہے وہ جناب ہوئی تھی 2011 میں، اور یہ انڈیا کی رہنے والی تھی. آپ چونکہ یہ چاہتی تھی کہ مزید آگے سے آگے بڑھے، آگے سے آگے بڑھے، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے دن بدلیں، میرے پاس کھلا پیسہ ہونا چاہیے. بندے بھی یہی چاہتے ہیں، عورتیں بھی یہی چاہتی. اب نمیشا کیا کرتی ہے، وہ ویسے تو پروفیشن کے حساب سے ایک نرس تھی، اور نرس کی کتنی سیلری ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے، کیا پاکستان اور کیا انڈیا. نمیشا یہ کہتی ہے کہ کیوں نہ میں یہاں سے یمن جاتی ہوں، وہاں پہ اچھی جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. میں چونکہ نرس ہوں، میرے پاس ایجوکیشن بھی ہے، ڈگری بھی ہے، تو میں ایسا کروں گی وہاں پر کلینک بھی کھول سکتی ہوں، مدد بھی لے سکتی ہوں، زیادہ پیسے کما لوں گی. یمن چلے جاتی ہے. یمن جا کر یہ جاب ایک جوائن کرتی ہے، اور وہ جاب بھی اس کو تسلی نہیں دے پاتی، یعنی اس میں جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ جس سے یہ سیٹسفائیڈ ہو. اور یہ اپنے شوہر کو بھی لے جاتی ہے یمن ساتھ. یہ اپنے شوہر کو بھی لے کر جاتی ہے، اپنے میاں بیوی دونوں جاتے ہیں. اب وہ جاب یہ چھوڑ دیتی ہے چونکہ وہ جاب اس قابل نہیں تھی جس سے اس کے ایکسپینس یا اس کے شوہر کے ایکسپینس پورے ہو سکیں.
شوہر حالات و واقعات دیکھتے ہوئے مہنگائی سسٹم آگے کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہو پا رہا، وہ کیا کرتا ہے، وہ مجبور ہو کے واپس انڈیا آ جاتا ہے. اپنی بیٹی کے ساتھ 2012 میں ان کی ایک بیٹی بھی ہو جاتی ہے یس، یمن میں. 2012 میں ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بیٹی کو لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اب یمن کیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کوئی بھی کنٹری ہے یا شہر ہے، وہاں پر جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، ان کے اپنے رولز ہیں، آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. اب یہاں پر وہ کھولنا چاہتی تھی اپنے آئی کلینک کے، کلینک کھولوں گی تو اچھے پیسے بنیں گے، اپنا پیشنٹس کام آئیں گے، کروں گی. کام اپنا ہوگا، بزنس ہوگا. یمن میں کلینک کھولنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پالیسی کا حصہ ہے، رول ہے کہ وہاں کا شہری ہونا چاہیے، یعنی جس کے پاس نیشنلٹی ہوگی. یہ کیا کرتی ہے، ایک وہاں کے شہری کو جس کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے اس کو ساتھ ملاتی ہے ایز اے پارٹنر اس کلینک کے لیے، اور ساتھ میں اسی کے ساتھ پیپر میرج بھی کر لیتی ہے تاکہ اپنا کلینک جو ہے وہ کھول سکے پیپرز میں. شوہر بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں اور یہاں اس نے دوسرا شوہر بنا لیا ہے پیپر میرج میں، ایٹ اے ٹائم 2 شوہر. اب یہاں پر جو اس نے پارٹنر بنایا ہے، جو پیپر میرج ہے، ہم یہ کہیں گے کہ فرضی طور پہ ڈاکیومنٹیشن میں شوہر بن گیا، جی اوکے ڈن. کلینک ایک اوپن کیا، وہ کلینک اچھا چلنے لگا اور اس میں باقاعدہ طور پر پیشنٹس آنے لگے، اچھے خاصے پیسے بننے لگے. اب جب پیسے بننے لگے، حالات و واقعات چینج ہونے لگے، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ چاہتی تھی کہ میں واپس جاؤں انڈیا، ظاہر ہے بیٹی کی یاد ستاتی تھی اور وہ شوہر یاد آتا تھا جس کے ساتھ پوری برادری نے، خاندان نے شادی کی تھی، پھیرے لیے تھے، چونکہ یہ انڈینز ہیں. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا دل کرتا ہے جانے کو اور وہ اس کو جانے نہیں دیتا. پیپر میرج والا شوہر، پارٹنر جو کہ یمنی تھا، یمن سے تھا، زبردستی سے روک لیتے. اس کو کہتا ہے تم نے کہاں جانا ہے، تم نے کہیں نہیں جانا، تم میری بیوی ہو. اب یہ بیوی تو اصل میں اس کی تھی، اس کے ساتھ تو پیپر میرج تھی. وہ ضد کرتا تھا، جانے نہیں دیتا تھا، یہ جانا چاہتی تھی. یہ جنگ چل رہی تھی آپس میں ان کی. بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا کروں، ظاہر بیٹی کی یاد ستاتی تھی. اسی کلینک کے اوپر ایک لڑکا ہے جو کہ کمپاؤنڈر کا کام کرتا تھا، ورکر کہہ لیجئے. اس کے ساتھ ساری کی ساری بات ڈسکس کرتی ہے. کمپاؤنڈر اور یہ آپس میں پلان بناتے ہیں کہ یہ آئے گا، بہانے سے باتوں میں لا کے اس کو جوس دیں گے، اس کو انجیکشن لگا دیں گے. اچھا، یہ جو پارٹنر ہے جو یمن سے تھا، جس کے ساتھ پیپر میرج بھی کی تھی، اس کا نام ہے طلال عبدو مہدی، جس کا قتل کر دیا اس نے. جس کا قتل کر دیا 2017 میں. اچھا، یہ قتل جیسے کہ ہم نے بات کی کہ کمپاؤنڈر تھا اور اس کے ساتھ مل کر اس نے گیم بنائی کہ یہ آئے گا تو اس کو بہانے سے جوس پلائیں گے اور انجیکشن لگا دیں گے. انجیکشن لگا دیا. قدرتی طور پر انجیکشن کی جو ڈوز دینی تھی وہ اوور ڈوز ہو گئی، اور جو پارٹنر ہے یمن والا، پیپر میرج والا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم یہ کہیں گے کہ قتل کر دیا، ظاہر ہے انہوں نے ڈوز لگائی مل کر. 2017 میں قتل کیا. پھر یہ بی بی فرار ہو رہی تھی یمن سے تاکہ میں بھاگوں یہاں سے، میری جان چھوٹے، اب تو میرے سے بندہ بھی مر گیا. اب یہ جب بھاگ رہی تھی تو یہ بارڈر سے، جو کہ سعودی عرب کے قریب ہے، وہاں سے پولیس نے اس کو پکڑ لیا. کیس چلنے لگا. عدالت کے مطابق ڈاکیومنٹیشن فارمیلٹیز 2018 میں قتل کی سزا سنائی گئی. اب قتل کی سزا، آگے پروسیجرز، معاملات، ان تمام چیزوں کو جھٹپٹ نہیں ہوتی، ٹائم لگ جاتا ہے. 2023 آ گیا اور ایک پھر سے درخواست دی گئی اس کی جانب سے کہ معافی دے دی جائے اور یہ وہ جو بھی ڈاکیومنٹیشن تھی وہاں کی، لیکن وہ درخواست منظور نہیں کی گئی. یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا. اس دوران 2024 کی جب میں بات کروں آپ سے، تو 2024 میں اس کا شوہر انڈیا سے آیا، والدہ آئی، اس سے ملاقات بھی کی، اور ساتھ میں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے ٹیبل ٹاک ہو جائے اور جو قتل ہوا ہے اس کی ہم کوئی پینالٹی یا ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ دیت دے دیتے ہیں، رقم دے دیتے ہیں تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. سیٹلمنٹ کر لیں، ٹیبل ٹاک کر لیں. $40,000 انہوں نے اکٹھے بھی کیے تھے کہ ہم انڈیا کسی سے. طرح سے انڈیا سے کہ ہم ان کو دے دیں. اب یہاں پر انڈینز کا جو کردار ہے وہ ذرا سن لیجئے. وہاں پر یہ گفتگو، یہ کیس ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. وہ بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی ٹیبل ٹاک کر لیں اور کسی طرح سے جو نرس ہے، جو نمیشہ ہے، یہ واپس آ جائے اور جان چھوٹ جائے اس کی. اب یہ کوششیں جاری ہیں، ابھی تک منظور نہیں ہوئی ہیں، کامیاب نہیں ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 2024 میں شوہر بھی آیا، والدہ بھی آئی، بھرپور کوشش کی انہوں نے، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک. 2025 میں مقتول کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ بے تحاشا رابطے بھی انہوں نے کیے کہ چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. ہم نے ایپلیکیشنز، کورٹ آرڈرز، کوششیں، ریکویسٹ،
دیت کی رقم سب اکٹھا کر لی ہے. آپ کی مہربانی ہے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیں تاکہ جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے. یہ ایک بچے کی ماں ہے, یہ یہاں پر 16 جولائی 2025 کو نمیشا کی سزائے موت کا دن تھا جس دن اسے پھانسی پہ لٹکانا تھا, لیکن 15 جولائی کو وہ ٹل جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ سزا ہوتی ہے. اب 2025 کی سزا کی ہم بات کریں تو لٹکنا تو پھانسی کے پھندے پر چاہیے تھا, تختے پر چاہیے تھا, لیکن لٹکی نہیں. قدرتی طور پہ ٹیبل ٹاک چل رہی ہے, فائنل نہیں ہوئے معاملات, ابھی بھی بالکل ابھی بھی فائنل نہیں ہوئے. فیملی کو لگاتار یہی کہی جا رہے ہیں کہ معافی دے دیں, بس کریں بس کریں بس کریں. یہ بھی ایک بچے کی ماں ہے اور یہ یمن کی تو ہے بھی نہیں, یہ تو بیچاری بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے یہاں آئی تھی اور پھر پیپر میرج ہوئی اور یہ اس کا شوہر ہے اور اس طرح سے یہ واپس اب جانا چاہتی تھی تو وہ جانے نہیں دیتا تھا. اصل وجہ یہ بنی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ فیملی کو ترس آتا ہے, فیملی کو ترس نہیں آتا اور کہاں کو یہ کیس بیٹھتا ہے. لیکن میں یہاں پر بات آپ کے ساتھ یہ کروں گی کہ ہمارے ہاں پیپر میرج کا رواج بے تحاشا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, اور یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا اس ٹائم ڈگری ہولڈرز اچھے خاصے ہیں, آئی ٹی انجینئرس اچھے خاصے ہیں. ڈگری لینے کے بعد, پڑھنے کے بعد اچھے خاصے ماں باپ پیسے دیتے ہیں. 4 سال 5 سال پڑھنے کے بعد سی وی اٹھا کے مختلف جگہوں پر جا کر کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں نوکری پہ رکھ لو. بڑی شرمندگی کی بات ہے. اچھا, آج ہم نے ایک ویزا کنسلٹنٹ ان کا پوڈ کاسٹ لگایا اور انہوں نے انکشاف کیا, اور بی بی سی پر بھی کچھ عرصے پہلے آیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو یو کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پہ, وہاں جا کر وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں. پہلے ہوتا تھا ایک پولیٹیکل اسائلم, آج کل جو اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے وہ فوری مل جاتا ہے. اسائلم ہے گے اسائلم. وہ خود کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ گے ہیں, ہم جنس پرست ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور اس کا پروسیس جو ہے وہ 1 سال یا 18 مہینے کا ہے, اس میں انہیں اسائلم مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا طریقے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں صرف اور صرف جان چھڑوانے کے لیے پاکستان سے. معذرت کے ساتھ پیپر میرج آپ کے سامنے ہے, گوری کو ہی سیٹ کر لیتے ہیں, گوری کے ساتھ جا کر جی اس کو مسلمان کر لیا, شادی کر لی, کیا ہوگا؟ نوٹ آ جائیں گے, جائیداد آ جائے گی, بینک بیلنس آ جائے گا. اس کیس میں جو ریئل سٹوری تھی وہ یہ تھی کہ نمیشا ایک واقعی ایسی خاتون تھی جو زندگی میں آگے تو بڑھنا چاہتی تھی, یہ اس کا حق تھا. اب اس نے اس کے لیے سہارا کیا لیا؟ پیپر میرج کا لیا. تو پیپر میرج میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ پیپر میرج جو ہے نا وہ زندگی میں ایک ایسی ہڈی بن جاتی ہے, حلق میں پھنس جاتی ہے, نہ باہر نکلتی ہے نہ نیچے جاتی ہے, اور انسان لٹکا ہی رہتا ہے. یہی سٹوری نمیشا کی ہے. اچھا, نمیشا کے کیس میں نا جو ہم تک سٹوری آئی ہے وہ انڈین بیانیہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یمن کے اندر اصل میں حقیقت میں کیا ہوا ہوگا, ان کی سائڈ کی سٹوری کیا ہے. ہاں جی, کیونکہ انویسٹیگیشن کے اندر اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی کہ فرضی ڈاکیومنٹس تھے, پاسپورٹ واپس لینا تھا, اس کی وجہ سے جو قتل کا موٹیو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اگر قتل کا موٹیو جو ہے وہ آتا کہ غلطی سے قتل ہوا ہے, اوور ڈوز کی وجہ سے قتل ہوا ہے, تو شاید وہاں پر اتنی سخت سزا نہ ہوتی, سزائے موت پہ بات نہ جاتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جب کوئی بھی مرڈر ہوتا ہے, کوئی بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے یا ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو ہم لوگ کچا چھٹا کھول کے یوں پبلک کے سامنے رکھتے ہیں ٹی وی پہ. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ اس پر انصاف تو دیتے ہیں, کام تو کرتے ہیں, ان کی عدالتوں میں بھی کام ہوتا ہے, ان کے تھانوں میں بھی کام ہوتا ہے ان کے پالیسیز کے مطابق, لیکن وہ اس طرح سے میڈیا پر رپورٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بدنامی کر رہے ہیں. میں اس اصول کے انتہائی خلاف ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ ہے, آپ پانی کو پانی کی طرح دکھائیں, پانی کو شربت مت دکھائیں. اور اس کیس میں بھی ہم انڈیا پاکستان کے, وہ انڈیا کی بیٹی ہے اس وجہ سے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, ہم اس بات پہ نہیں کرتے. اور کیونکہ اسلام حق دیتا ہے بلڈ منی, دیت, تو اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات. اور اس سے اگر نمیشا کی جان بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, نمیشا کی جان بچ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن نمیشا, مجھے ترس صرف اس بات پر آ رہا ہے, مجھے اس بات پر ترس نہیں آ رہا کہ یہ قاتلہ ہے. بالکل ہے, قتل کیا ہے, بالکل کیا, غلط کیا ہے, بالکل کیا. ایک شوہر ادھر ایک شوہر ادھر, پیپر میرج کر لی, غلط کیا. لیکن ایک ماں بھی ہے, ایک بیٹی کو جنم بھی دیا ہے, اس کو چھوڑا ہے اور پھر پردیس گئی ہے کمانے کے لیے, تو کتنی کا مجبور ہوگی, کتنے خواب ہوں گے دل میں بیٹی کے لیے کہ میں اس کے لیے ذرا پیسے کما لوں, اس کا مستقبل بن جائے. تمام مائیں میری اس بات سے متفق ہوں گی کہ ماں اگر اپنی اولاد چھوڑ کر قربانی دے کر جا رہی ہے نا, تو پھر وہ بڑی دور کی سوچ سوچتی ہے, تب جا کے یہ سٹیپ لیتی ہے. آسانی سے نہیں لیا جاتا, ماں بچے چھوڑتی ہی نہیں ہے جو مرضی ہو جائے. تو اگر اس نے لیا ہے تو کتنی کا مجبور ہوگی. اب غلطی وہ کر بیٹھی ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی,
وہ غلطی کر بیٹھی ہے، لیکن اس غلطی کا خمیازہ دیت ہو سکتی ہے، ڈالرز ہو سکتے ہیں، معافی ہو سکتی ہے، درخواست ہو سکتی ہے، ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایسی جگہ پر کلوز ہو کہ وہ بچی جو پیچھے اس نے انڈیا میں چھوڑی تھی اس کا مستقبل خراب نہ ہو۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے پاکستان اور انڈیا کی کرائم سٹوریز کو ڈسکس کیا۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کون سی کرائم سٹوری جاننا چاہتے ہیں ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لیکن اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سوچ ڈیجیٹل کو ابھی سبسکرائب کریں۔